دنیا کے اندر اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے دنیا میں سب سے پہلا اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو اسی انا کی بنیاد پر، اسی کبر کی بنیاد پر، اسی تکبر کی بنیاد پر ہوا ہے۔ یہ انا بڑی خطرناک چیز ہے، اور انا نے اور میں نے دنیا کے اندر اس قدر ہنگامہ مچایا ہوا ہے اور معاشرے و سماج کو ایسے اپنے چپیٹ میں لیا ہوا ہے کہ ہر کوئی اپنی انا میں، اپنے میں پریشان ہے کہ میں ہو جاؤں، میری انا سب سے آگے رہے، میری انا غالب رہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا انا کی بنیاد پر، قرآن حکیم کو پڑھیے، سورہ اعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس اور آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا۔ ابلیس سے پوچھا اللہ نے، قال ما منعك الا تسجد اذا امرت؟ ابلیس، تجھے اس بندے کا سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ کون سی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے تو نے آدم کا سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا؟ اس نے کہا انا خیر من، کیا کہا؟ انا خیر من، میں تھا، میری انا تھی جس کی وجہ سے میں نے رب کے حکم کو ٹھکرا دیا اور میں نے ابلیس کا آدم کا سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ گویا کہ ابلیس کو اپنی تخلیق کے اوپر گھمنڈ ہوا، تکبر ہوا، اس کی انا غالب آئی، اور اس انا کی بنیاد پر، اس کی اپنی خوبصورتی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو راندے درگار کر دیا، آسمان سے اس کو اتار کر کے زمین پر بھیج دیا، جاؤ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ گے، اور تم اب جو ہے جو کچھ بھی کرو گے وہ تمہارے لیے کوئی نیک کام فائدہ نہیں دے سکتا، تم ہمیشہ جہنمی ہو اور تمہارے سارے چیلے چپاٹے سب جہنم میں جائیں گے۔ دوسرا انا کا جو معاملہ قرآن حکیم میں ذکر کیا گیا وہ دنیا کے بہت بڑے بادشاہ کا تذکرہ کیا گیا۔ فرعون کو ہم اور آپ جانتے ہیں، مصر کا رہنے والا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اسے اپنے مال پر، اپنی دولت پر، اپنی زمین و جائیداد پر، اپنے حسن پر، اپنے لاو لشکر پر، اپنی فوج پر اور اپنی دنیا کی ساری چیزوں پر گھمنڈ تھا، تکبر تھا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام جو ان کے پاس جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے، اللہ کی توحید ان کے سامنے پیش کرتے، فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں روئے زمین کا سب سے اعلیٰ رب ہوں، مجھ سے بھی اعلیٰ کوئی رب ہے؟ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تو ہوں جس کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، یہ دنیا کے اندر لوگ کھا پی رہے ہیں، یہ دنیا کے اندر لوگ اپنے آپ میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں اور ان کو جو کچھ بھی مال مل رہا ہے، یہ نوکر چاکر، یہ سارے کے سارے میری وجہ سے ہے، اور تم مجھ سے زیادہ بڑے رب کی بات کرتے ہو موسیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی انا یہ پسند نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی انا کی وجہ سے، اس کے تکبر کی وجہ سے اسے غرق آب کر دیا اور رہتی دنیا تک اس کو عبرت کے لیے بنا دیا اور پوری دنیا والوں کے لیے نشان بنا دیا کہ دیکھتے رہنا اور اس عبرت حاصل کرتے رہنا کہ یہ بھی اپنی انا میں مارا گیا۔ فرعون اپنی انا میں مارا گیا، اپنے تکبر اور گھمنڈ میں مارا گیا۔ اس لیے نہ تو مال و دولت کے اوپر تکبر بہتر ہے، پسند ہے اللہ کو، نہ چاہو جلال پر، نہ عہدے اور منصب پر، نہ حسن و جمال پر، نہ مال و دولت پر، نہ کسی پر۔ اللہ کو کسی کی انا پسند نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی انسان۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ کہف کے اندر ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو خضر سے ملنے کا جو واقعہ پیش کیا گیا سورہ کہف کے اندر، جانتے ہیں وہ بھی ان کی صرف انا کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام، صحیح بخاری کی لمبی روایت، موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا کہ دنیا کے اندر زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ کہا انا اعلم۔ کیا کہا؟ انا۔ علم کے اوپر بھی انا اللہ کو پسند نہیں ہے، عمل کے اوپر اللہ کو انا پسند نہیں ہے، عبادت میں بھی اللہ کو انا پسند نہیں ہے، دنیا کی کسی بھی چیز پر اللہ کو انا پسند
نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جیسے کہا انا اعلم، میں دنیا کا سب سے زیادہ جاننے والا انسان. اللہ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ تمہاری ادا مجھے پسند نہیں ہے، جاؤ مجمع البحر پر میرا ایک بندہ رہتا ہے، وہاں جا کر کے اس سے ملو، وہ تم سے زیادہ علم رکھنے والے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں انا کی وجہ سے بہت سارے مسائل دنیا کے اندر پیدا ہوئے اور کئی مثالیں جو ہے ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہیں. انا کی ایک بدترین قسم یہ ہے کہ انسان اس انا کی بنیاد پر وہ زمین پر اکڑ کر کے چلتا ہے، اکڑ کر کے چلتا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی انا میں وہ ڈوب کر کے روئے زمین پر اکڑ کر کے چلتا ہے. اکڑ کر چلنے کا مطلب ہے کہ ایڑی اونچا کر کے چلنا، اپنے کندھوں کو اونچا کر کے چلنے کا. اکڑ کر چلنے کا مطلب یہ ہے اپنے آگے وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، اپنے آگے وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا. سمجھ لیجئے اس کے اندر تکبر ہے، گھمنڈ ہے. اور اسی چیز کو سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 میں لقمان علیہ السلام کی ان کے بیٹے کو جو نصیحت تھی وہ ذکر فرمائی. اللہ نے کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. اللہ نے کہا، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا اے بیٹے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اپنے گالوں کو نہ بھلا کے چلنا. اللہ اکبر. کیسی مثال ہے اللہ رب العزت نے دی. لوگوں کے لیے اپنے گالوں کو نہ بھلانا. کیا مطلب ہے گالوں کو بھلانا؟ یعنی انسان اپنے من میں ڈوب کر کے، اپنے آپ میں ڈوب کر کے، اپنی انا پر اور اپنے تکبر پر وہ اتنا مست ہو جاتا ہے، اس کے اندر اتنا زیادہ غرور اور گھمنڈ آ جاتا ہے، وہ لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتا. اور راستے پہ چلتے ہوئے بھی ایک انسان غریب ہے، محتاج ہے، ضرورت مند انسان ہے، یا آپ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے، اس کی بات کو نہ سن کر کے، نہ اس کی طرف دیکھ کر کے وہ اپنے من میں چلتا رہتا ہے اور گال بھلا کر کے ہمیشہ رکھتا ہے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. اللہ نے کہا، پیارے نبی لقمان علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے سے اے میرے پیارے بیٹے اپنے گال کو لوگوں کے لیے نہ بھلانا، یہ بھی تکبر کی علامت ہے. اس کے بعد آگے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، روئے زمین پر اکڑ کر کے نہ چلنا. تم روئے زمین پر اکڑ کر کے چلو گے تو نہ تو تم زمین پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچ سکتے ہو. تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو تمہیں بلندیاں دیتی ہے اور عظمت دیتی ہے اور تمہیں بڑے مقام پر پہنچاتی ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، روئے زمین پر اترا کر کے نہ چلنا، روئے زمین پر اکڑ کر کے نہ چلنا. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گھمنڈی، ہر قسم کے مختال، فخر کرنے والے، اپنے آپ پر فخر کرنے والے اور انا میں کھوئے ہوئے لوگ، اپنی انا پر قائم رہنے والے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. یہ بھی بدترین قسم ہے ایک انا کی، اکڑ کی. اسی طرح میرے بھائیوں اس سلسلے کی حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے ذکر فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بینما رجل، دیکھیے اکڑ کرنا روئے زمین پر اور اکڑ کر کے چلنا، گھمنڈ کرنا، تکبر کرنا، اپنی انا میں مست رہنا، اپنی انا کو واضح کرنا اور اسی پر قائم رہنا، یہ اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے. اور اتنا زیادہ ناپسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوری طور پر ایسے بندوں کو عذاب دے دیتا ہے. ایک حدیث سے مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے بینما رجل یتبختر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی تھا، بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں، یتبختر ویمشی فی بردیہ. اللہ کے نبی فرماتے کہ آدمی تھا، اس نے 2 چادریں اپنی اوڑھ رکھی تھی اور اپنے حسن و جمال میں اپنی چادر میں وہ چل رہا تھا زمین پر اور خوب اکڑ کر کے اور اپنی انا میں کھوئے ہوئے وہ چل رہا تھا. قد اعجبته نفسه، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسے خود پسندی نے گھیر لیا اور اسے اپنے آپ پر غرور ہوا، اس کی انا اس کے اوپر غالب آئی تکبر کی وجہ سے. فخسف اللہ به الارض، فخسف اللہ به الارض، اللہ نے اسے زمین میں اسی حالت میں دھسا دیا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حالت میں اسے زمین میں دھسا دیا. پیارے نبی فرماتے ہیں فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اسی کنڈیشن میں، اسی حالت میں وہ قیامت تک زمین کی گہرائیوں میں جاتا رہے گا. میرے بھائیو تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، انا اللہ کو پسند نہیں ہے، میں اللہ کو پسند نہیں. قربانی کا ایک بڑا میسج اور پیغام یہ تھا کہ ہم اور آپ جیسے قربانی کرتے ہیں، جانوروں کی
गर्दनों पर छुरी चला करके उन्हें अल्लाह के रास्ते में ज़बह करते हैं, ठीक हमारी अपनी जो अना है, अपनी जो मैं है, उसे भी हमें कुर्बान करना है, उसे भी ज़बह करना है। ये कुर्बानी का अहम मैसेज है। इसी तरह एक हदीस के अंदर सहीहा की रिवायत है, अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही करार दिया। सहीहा के अंदर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन तअव्वम फी नफ्सिही, जो अपने आप में अपने आप को बड़ा समझता है, मन तअव्वम फी नफ्सिही अव इख्तार फी मिश्यतिही, या ये कि अपने चाल में वो अकड़ दिखाता है, घमंड से चलता है, अकड़ कर चलता है, तो अल्लाह तबारक व तआला को ये चीज़ पसंद नहीं। अल्लाह ताला उसे क़यामत तक जो है उसी कंडीशन में ज़मीन के अंदर धंसा देगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में कहते हैं कि क़यामत के दिन वो इस हालत में आएगा, वहुवा अलैहि ग़ज़बान, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के ऊपर गुस्सा होगा, नाराज़गी अल्लाह की उसके ऊपर जाहिर होगी। अल्लाह को ये चीज़ पसंद नहीं है। लिहाजा अगर कोई शख्स अपने आप में ये सारी सिफत, ये खूबियाँ पाता है, तो वो अपने आप में से ये चीज़ें निकाल दें, ताकि हम और आप तकब्बुर और घमंड से, किब्र से पाक हो जाए। और जानते हैं ये किब्र एक ऐसी चीज़ है, अगर राई के दाने के बराबर, राई देखें, राई के दाने के बराबर भी अगर ये हमारे दिल में रहे, जन्नत में नहीं जाएंगे, जन्नत में नहीं जा सकता कोई भी बंदा। अगर राई के दाने के बराबर भी अगर किब्र है हमारे अंदर, तो हम जन्नत के अंदर नहीं जा सकते। इसलिए किब्र की तमाम सूरतों को, शक्ल को अपने अंदर से निकाल देना है। इसी तरह से किब्र की एक कैफियत, एक अलामत, एक शक्ल ये भी है कि वो आदमी जो मुतकब्बिर है, वो लोगों को ये पसंद करे कि लोग उसके पास, या वो लोगों के पास आए तो लोग उसके सामने खड़े हो जाए। मुतकब्बिर इंसान जो होता है उसके अंदर ये खूबी होती है, वो ये पसंद करता है कि जब मैं लोगों के सामने से गुजरूं या मैं लोगों के पास आऊं तो लोग मेरी आमद पर खड़े हो जाएं, ताज़ीमन खड़े हो जाएं। अगर कोई शख्स ये अपने अंदर फील करता है, अपने अंदर महसूस करता है, अगर उसके अंदर ये कैफियत है, तो याद रखिए वो भी शख्स मुतकब्बिर है कि मैं जाऊं और मेरी वजह से लोग खड़े हो जाएं। अबू मजलस एक सहाबी है, कहते हैं मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, ये हदीस सही है, सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत है, अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सही करार किया। कहते हैं मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु एक मर्तबा कहीं से आए और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु और इब्न सफ़वान, दो सहाबी, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और इब्न सफ़वान दोनों के दोनों मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की आमद पर खड़े हो गए, उनकी आमद पर खड़े हो गए। और जब खड़े हुए तो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको सख्ती से डांटा, मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको सख्ती से डांटा, कहा कोई भी खड़ा ना हो, बैठ जाओ अपनी जगह पर, मेरी आमद पर खड़े होने के लिए हमने नहीं कहा है। लिहाजा उन्होंने बिठा दिया और उसके बाद हदीस जिक्र फरमाई। क्या जिक्र की हदीस? उन्होंने कहा मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, मन सर्रहु यतमत्तल लहु रिजालु क़ियामन, जो शख्स इस बात को पसंद करता हो कि लोग ताज़ीमन उसके लिए खड़े हों, लोग उसके लिए ताज़ीमन खड़े हों, उसको ये पसंद हो, अल्लाह ताला उसकी तरफ क़यामत के दिन नज़र करम से नहीं देखेगा। मेरे भाइयों, हमारे सहाबा के अंदर ये चीज़ कितनी अहमियत रखती थी, और लोगों के लिए आना और उनके सामने आकर के जो है ताज़ीमन खड़े होना, उनके हक में ये सारी चीजें उनके यहाँ नापसंद थी। इसीलिए अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु हदीस के रावी कहते हैं कि लम यकुन शख्सुन अहब्बा इलैहिम मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रुए जमीन पर सिर्फ एक शख्सियत थी, रुए जमीन पर सिर्फ एक ही शख्सियत थी जिनको सहाबा बहुत ज्यादा पसंद करते थे, जिनसे बहुत ज्यादा लगाव था सहाबा का, जिनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। अगर खड़ा होना होता लोगों के सामने और लोगों की आमद पर, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत ऐसी थी कि उनकी आमद पर खड़ा हुआ जाता। लेकिन वो सहाबा के आमाल को और सहाबा की कैफियत को जिक्र करते हुए कहते हैं अनस इब्न मालिक, वकानू इज़ा रअऊहु लम यक़ूमू, जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा देखते लम यक़ूमू, तो वो कभी खड़े नहीं होते। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज को नापसंद करते थे कि मैं आऊं और मेरी आमद पर लोग खड़े हों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज को नापसंद करते। मेरे भाइयों, इससे एक बात मालूम हुई कि जो शख्स
یہ پسند کرتا ہو کہ میں کسی مجلس میں جاؤں اور لوگ مجلس میں آ کر کے السلام علیکم صاحب، السلام علیکم صاحب، السلام علیکم صاحب آ کر کے میری پیٹھ تھپتھپائے اور مجھ سے سلام کرے جھک کر کے، اور اسی طرح تعظیماً لوگ میرے سامنے کھڑے ہوں. اگر کوئی شخص یہ اپنے اندر فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، اس کے اندر یہ کیفیت ہے، یہ علامت ہے، تو سمجھ لیجیے وہ متکبر انسان ہے. اپنے آپ کو متواضع بنائیے، تواضع اور انکساری والا بنائیے. جب بھی چلے ہوئے زمین پر تواضع اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو اکڑ کر کے نہ چلے، نہ اپنے آپ کو اتنا اونچا بنائے کہ جب ہمیں کوئی کام کرنا ہو تو ہم یہ سمجھے کہ جو ہے سامنے والا تو حقیر ہے، اس سے میں کیسے کہوں، اس کام کو کیسے کرواؤں، یہ کمتر انسان ہے، یہ حقیر انسان ہے، یہ نوکر چاکر ہے، یہ فلاں ہے. تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اگر آپ بڑا بناتے بھی ہیں، کسی بھی منصب پر فائق ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یاد رکھیے. آپ کے غلام جتنے تھے ان کے ساتھ بھی وہی ویوہار اور وہی آپ کا سلوک ہوتا جو ایک بڑے انسان کے ساتھ ہوتا تھا. اس لیے کبھی زندگی میں یہ کوئی کیفیت، جتنی کیفیتیں ذکر کی ان میں سے کوئی بھی کیفیت اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیجیے، ورنہ اگر ہمارے اندر ان میں سے کوئی بھی شکل، کوئی بھی صورت، کوئی بھی کیفیت پیدا ہوئی تو ہم متکبر کہلائیں گے، اور تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا. آئندہ انشاءاللہ زندگی رہے گی تو جمعہ کے خطبے میں تکبر کے دنیاوی اور اخروی کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو کبر جیسی، تکبر جیسی بری خصلت سے بچائے، محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماریوں میں شفا کلی نصیب فرما. ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی بیماریوں میں شفا کلی نصیب فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کی سیئات کو، ان کی خطاؤں کو معاف فرما. ہمارے اساتذہ کی حفاظت فرما، ان کے علم میں، عمر میں، روزی میں برکت عطا فرما. جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.